کتنے آنسو بہائے رسول کریم نے. تو جناب واخشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے، میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا؟ یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا. رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ، رب رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی. مایوسی نہیں ہے یہاں اس گھر میں کسی کے لیے مایوسی. کیوں کچی باتیں کرتے ہیں بھائی؟ کیوں کمزور بات کرتے ہیں؟ او جی مجھے یہ زیادہ ڈپریشن کب پھیلتا ہے، یہ زیادہ انزائٹی کب ہوتی ہے لوگوں کو؟ کہتے ہیں جی میں ہی ناکام کیوں ہوں، فلانا آگے نکل گیا، میں ہی پیچھے کیوں رہ گیا ہوں. تو میں کہتا ہوں مثلاً آپ کیا پیچھے رہ گئے؟ آپ کا قد کاٹ ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہیں، پیر ٹھیک ہیں، قد سب کے حساب سے بڑا ہوا ہے. گھر آپ سوچتے ہیں پیچھے آگے پیچھے جانے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ کے؟ پیسے ہوں تو بندہ آگے جاتا ہے. کتنے پیسے تھے سیدنا بلال کے پاس بتاؤ؟ آپ نے غلط جگہ کو ترقی کا نام دیا ہے. میں آپ کو سینکڑوں لاکھوں اور ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں ہے، لیکن سکون بھی زندگی میں کوئی نہیں ہے، اطمینان قلبی بھی کوئی نہیں ہے. کس چیز کا نام میرے دوستو آپ نے سکون رکھا ہے؟ اور آپ ایسے لوگوں سے ملے زندگی میں جن کے پاس پیسے ہیں، صحت نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ سارے لے جائے بس میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. پوچھا تھا نا حضرت بہلول دانا پانی مانگا گرمیوں میں ہارون رشید نے، تو پانی کا پیالہ قریب کرنے لگے تو بادشاہ تھوڑی دیر پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ایک بات تو بتا، اگر پوری سلطنت میں پانی نہ ملے تو کتنے کو دے دے گا تو؟ کہنے لگا جی آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لوں گا. تو آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی تو پیے اور پھر خدا نہ خواستہ تیرا یہ پانی خراج نہ ہو، تکلیف ہو جائے، مسانے میں پیشاب نہ آئے، اور تو درد سے کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگا جی اللہ معاف کرے، اس وقت تو دل کرے گا ساری سلطنت دے دوں. فرمانے لگے کیا نتیجہ نکلا دولتوں کا، حکومتوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ او بھائی تیری صحت ٹھیک ہے، یہ بھی تو کامیابی ہے. او میرے بھائی تیرے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، یہ بھی تو کامیابی ہے. رب نے اولاد دے رکھی ہے، چھوٹی کامیابی ہے. بہن بھائی ہیں، چھوٹی کامیابی ہے. کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو رسول اللہ کا غلام ہے. آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے، دنیاوی طور پر اتنا پڑھا ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے، سمجھدار ہے، لیکن رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو معاذاللہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو پہلے دن سے رب کو سجدے کر رہا ہے، اسے بہت بڑی سعادت سمجھ، یہ بہت بڑی دولت ہے، اسے سمجھ. لیکن وہ ہمارے بچے اللہ جانے کس مایوسی کا شکار ہیں، کس پریشانی کا شکار ہیں، کس کمزوری کا شکار ہیں. آپ ان کمزوریوں سے باہر آئیں. میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں، وہ میرے ایک دوست تھے، میں بھی علماء کے آئمہ کے حقوق پر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ ایک دوست تھے تو جنہوں نے کہا جی وہ لوگ پوچھتے نہیں مولویوں کو، فلان نہیں کرتے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور لہجہ نہ ظاہر کریں، فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو سلوٹ ماریں. یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی سعادت رکھتا ہے کہ ابھی اس نے ایک ڈگری بھی نہیں لئی، پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے پیروں کے نیچے پر رکھ دیتے. تو جس کو پہلے دن اتنا پروٹوکول ہے وہ کچا کیسے پڑ گیا؟ اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سلوٹ نہیں کرتا، نہیں کو کرتا تو نہ کرے. میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب، تو ان کا سٹائل بڑا انوکھا تھا، ویسے مجھے غصہ اتنا زیادہ نہیں آتا، کم آتا ہے. تو وہ نکل رہے تھے تو مجھے انہوں نے روکا بڑے خطرناک طریقے سے، رکے رکے جی رکے. تو وہ چابیاں لہراتے نکلے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارا یہاں قریب ایک میرج ہال ہے، تو کھانا زیادہ پک گیا تھا ایک بارات کا، تو ورکروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا ہے، تو اب ضائع ہو جائے گا، آپ منگا لیں طالب علموں کے لیے.
اٹ سٹ تے پکھڑا کو اور گندل اسی کچھ اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. تو میں نے اسے کہا میں کہ یہ تو اگو نظر آیا نا مدرسے دے کول تو پھر یاد رکھی. میں کہ تو روٹی تکی نہیں جڑی اسی کئی باری کھا انڈا بھی لئیے. اے گوشت مگر پھردا ہے تو کیا کچی بات کرتا ہے. تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں. تو سمجھا ہی نہیں بات کو. تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ طلباء ہیں. اور میں چھوٹا آدمی ہوں, بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا, لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے. آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایم فل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے. سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے. اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں, میدانوں میں آتے ہیں. وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دیہات میں کیا معاملہ, آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کے ساتھ, آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالا لے کے آ رہا ہے. آپ روشنی دیکھیں کتنی چمکدار ہے. آپ سورج کی آب و تاب دیکھیں, ابھی تو ایک شعاع باہر آئی ہے اور پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی. آپ دیکھیں آنے مایوسیاں نہیں, کمزوریاں نہیں. آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو خوشخبریاں دیتے ہیں, جو لوگوں کو تازہ دم کرتے ہیں. حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے. کیا کہا مزدور کو؟ نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھک کے سو جائے نا, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے, تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے, کاش اللہ کے رستے میں یہ تیزی دکھاتا. تو حضور فرمانے لگے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے. اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے. اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بھائیوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہے. تو تجارت کر رہا ہے, دکان پہ بیٹھا ہے, کاروبار کر رہا ہے, اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے, فرمایا بات سچ بول کے تجارت کرنا, جھوٹ نہ بولنا, بددیانتی نہ کرنا, کرنا تجارت ہی, بس سچ بول کے تجارت کرنا. اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. نبی کریم نے فرمایا جو غلام صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے نا, جس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑھے, اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے گا. ڈبل ثواب دے. حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے. نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے. کوئی شعبہ ایسا جو رزق حلال والا ہو, اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے, وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے. میرے عزیز آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور نہ کریں. اور یہ ہمارے ہاں برادریزم چلتا ہے. مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے. وہ کہاں مجرم ہے؟ مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے. وہ ظالم ہے, مجرم ہے. جب نبی پاک نے فرمایا سارے انسان جناب آدم کی اولاد ہیں, قبائل تو تعارف کے لیے ہیں, تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے؟ کچی بات کرتا ہے تو. رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا. جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پسند کیے ہیں تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو چچاؤں کو ماموں کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو قبیلہ جو گھرانہ جو علاقہ اللہ نے تیرے لیے پسند کیا, یہ ہماری اپنی مرضی تو نہیں نہ ہوتی ہم نے کہاں پیدا ہونا. خالص رضا الہی ہے نا. تو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ کمزور پڑتے ہو, تنگ ہوتے ہو, اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو. کمزور باتیں نہیں. اقبال کے بیٹے نے ایک دن کچی بات لکھ کے بھیجی تھی, کہا تھا ابا جی کسی سے تھوڑا قرضہ لے لوں, تو اقبال نے نظم لکھی, کہا پتر کچی باتیں کرتا ہے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں سارے سورے نہیں تلاش کرنے, اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. کس طرح؟ کہنے لگے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کمزور میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ. تم بڑے قیمتی لوگ ہو, ایک منٹ بھی لا یعنی اور بے مقصد نہ گزارو. اور جب شعور کی آنکھ کھل جائے پھر اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو. جب آپ کا خیال آ گیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے, پھر لگ جاؤ کام پہ.
پھر ڈیوٹی کرو، پھر ڈیوٹی کرو، پھر کام کرو. ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. آپ جد و جہد کریں، محنت کریں. امام صاحب کے پاس آ کے کہا تھا نا امام ابو مالک کی والدہ نے کہ آپ میرے بچے کو کام کرنے دے، پڑھ گیا تو کیا کرے گا؟ فرمانے لگے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا. ہاں پڑھائی سے. اور امام صاحب خرچہ دیتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کا. مجھے کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے بعض اساتذہ سے جو میرے کلاس فیلوز ہیں، ان سے مجھے ناراضگی. یہ بھی نا اقبال کہتے ہیں سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. میں نے کبھی کسی مدرسے کے بچے سے نہیں کہا کہ آپ نے کسی کو کہنا چندہ دیں مدرسے سے، یا گھر میں کہنا. کیوں کہیں؟ ہم کس لیے ہیں؟ وہ صرف پڑھیں. وسائل ہم جمع کریں گے، بڑے جمع کریں گے، انتظامیہ والے جمع کریں گے. کبھی کمزوری نہ پیدا کرو. اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. انہیں اڑنا سکھاؤ، گرنا نہ سکھاؤ. ان کی شعوری زندگی بلند کرو. ان کے مزاج کے اندر آپ وہ چیز پیدا کریں کو بچہ لائق ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا نا تھپکی دیں. آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، چیزوں کو غور کریں گے. امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تو میرے سے خرچہ لیا کر گھر کا. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا اور وہ وقت آیا کہ ہارون رشید نے مجھے قاضی القضاء بنا لیا، اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا تو ہارون رشید نے مجھے تخت پہ بٹھایا، حلوہ منگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے. میری اماں آئیں، پوچھا میرا پتر کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے ساتھ. تو رو پڑی، کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پہ رحمت فرما. کب کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے، لیکن کیا چاندنی کر گئے. میرے عزیزو کم ہمتی نہیں، کمزوری. یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے؟ آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کے صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے. کم ہمتی دکھائی آپ نے. آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے. آپ کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے. آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں، غیروں کے ملک میں، اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں. کمزوروں تم تو بات بھی نہ کر سکے. یاد رکھنا ہمتیں، طاقتیں، تندرستیاں یہاں ہوتی ہیں. پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان مال کا غنی نہیں ہوتا، دل کا غنی ہوتا ہے. آپ کا دل کتنا وسیع ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام حسن سے فرمایا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ بھی کبھی نہیں کرنا. ایک تو ہے نا دوستی کرنا، تعلق رکھنا، فرمایا مشورہ بھی نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا بزدل سے مشورہ نہیں کرنا، وہ کبھی دلیری کی بات نہیں بتائے گا. اور لالچی سے مشورہ نہیں کرنا، جس کا دل ہی آزاد نہیں، ہر وقت لالچ میں الجھا ہوا ہے، کیا رائے دے گا. اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے مشورہ نہ کرنا، جس کا دل بڑا نہیں دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. آپ طاقتور زندگی گزاریں، ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. حضور خوشخبری دیتے اور خوشخبری دینے کا حکم دیتے. جب بھی کسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کسی قافلے کو روانہ کرتے، جب بھی 2 باتوں کا حکم ضرور ارشاد فرماتے، اور یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. کسی جگہ بھی نبی کریم کسی قافلے کو بھیجتے تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، کسی اور کام کے لیے، تو 2 باتیں حکمن فرماتے. ایک حضور فرماتے وہاں جاؤ نا تو لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا. آسانی کرنا لوگوں پر، بوجھ نہیں ڈالیں آپ کسی پر. آپ کا وجود، آپ وہ بھی میرے کان میں دوست کہہ رہے تھے تقریر لمبی کرے آ جائے. تو یہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، ورنہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جمعے والے دن بندے گھڑیاں دکھا رہے ہوتے تھے. کیوں ہم ایسا کام کریں؟ یہ سودا بڑا نکھرا ہوا سودا ہے. اس سودے کو تو اس حسن کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے کو جی چاہے، طبیعت چاہے.
تشنگی قائم رہے. تو باقی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالف نہیں ہوں، وہ کرے، لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر الکلام ما قل و دل، بات بہتر وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو ذرا مدلل ہو. اس کو لٹکائے. میں نے ایک ہی بات، ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا، میں دائیں بائیں تو نہیں نہ گیا. یہی طرز زندگی ہے کہ آپ ایک ٹائم میں ایک بات کریں، 100 باتیں نہ کریں، ایک عنوان اور ایک پر. اور میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہاں بیٹھے میں نوجوانوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں. آپ یقین کریں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ذہن میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کچھ کرنا ہے. یہ میں ذہن دیکھ رہا ہوں، یہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے. کوئی شخص اپنا اس میں کوئی کمال نہیں رکھتا، لیکن وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طاقتور ہی نہیں کرتے، مایوسی نہیں کرتے، ٹائم ہی نہیں دیتے، ان کو کہتے نہیں پتر تو ہمت تو کر، اللہ کرم کرے گا. 2 باتوں کا حضور حکم دیتے، ایک تو نبی پاک فرماتے لوگوں پر آسانی کرنی ہے مشکل ہے، اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوشخبریاں دینا، ڈر نہ سنانا. خوشخبری دینا، لوگوں کو ڈر، لوگوں کو خوف زدہ نہیں کریں، ڈر نہیں سنائیں. وہ کچھ ڈاکٹر حضرات ایسے ہوتے ہیں، میرے بھی ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ہر بندے سے کہتے تھے جی آپ کو ذہنی طور پر آزاد نہیں کرنا چاہتا، آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور میں نے کہا یار تو خیر کی خبر دیا کر، ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بندے تو تھوڑے دل کے ہوتے ہیں، وہ کوئی کام ہی نہ خراب ہو جائے. تو کہا کر اللہ کرم فرمائے گا. آپ احتیاط ضرور کریں پر اللہ رحمت کرے گا. کمزوری نہیں، خوشخبری اور مزاج میں تازگی. پتہ ہے ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس بات سمیٹنے لگا ہوں، اہم بات ہے، آپ نے ہلنا جلنا نہیں اپنی جگہ سے، زیادہ غور سے سننی. یہ ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ پھر غور کریں، میں زیادہ توجہ چاہتا ہوں. ہم اپنے بزرگوں کو نہ، بڑوں کو، وہ بزنس سے، کاروبار سے، نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں، ہم انہیں زندگی کی خوشیوں سے ریٹائر کر دیتے ہیں. ایک کمرہ ان کا الگ ہے، ان کے پاس آنا نہیں، بیٹھنا نہیں، مشورہ نہیں کرنا، لے کے نہیں جانا، بات نہیں کرنی. ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ شاید اضافی چیز ہوں گھر میں. ایک دن فون کرنا ابا جی کو، صرف ایک دن، ان سے کہ ابا جی آج تساں روٹی نہیں کھانی میرے آن تک، میں آواں گا تے دوویں رل کے کھاواں گے، میرا دل کردا ہے. ایک دن کر کے دیکھ، اس دن انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دوائی نہیں کھانی پڑے گی، سکون کی نیند آئے گی. ایک دن کہہ ابا جی کو کہ ابا جی موسم ٹھنڈا آ گیا ہے، چادریں خریدنی ہے، کچھ سردیوں والا سامان خریدنا ہے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آج تھوڑا میرا انتظار کرنا ہے، اے دومی پیو پتر بازار چلیں گے. آپ شامل کریں انہیں اپنے سارے معاملات. آپ رات کو بیٹھ کے چھوٹا چھوٹا مشورہ کریں. ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے 10 روپے بھی زندگی کمائے ہیں اور 10 لاکھ بھی کمائے ہیں، تو مزہ کب آیا؟ کہنے لگے مزہ تب آیا کہ جب میں سارے پیسے تنخواہ لیتا تھا تو لا کے نا یکم کو اپنی اماں کو دیتا تھا. پھر وہ میری اماں جب مجھے گن گن کے واپس کرتی تھی نا صبح کرائے کے لیے، تو میں جب کہتا تھا نا اماں جی 5 روپے اور، اماں کہنی سی پتر نہ تو بڑی محنت نہ کمانا، پیسے ضائع نہیں کری دے. پھر کوئی اور پوچھتا تھا نا اماں سے کہ اماں تھوڑے پیسے، نہ بھائی میرے پتر دی محنت دی کمائی. کہتے وہ کوئی مزہ آتا تھا، کوئی اس میں سرور آتا تھا. لاکھوں لیے پر وہ جو اماں سے خرچی لینے کا مزہ تھا وہ دوبارہ. کبھی اماں کو فون کرو کہ اماں جی میں نا آج روٹیاں تواڈے ہاتھ دیاں کھانیاں نے، آکھو، فون کرو کہ جو جیسے بھی ہو نا آج آپ نے پکانی ہے، میرا دل کر رہا ہے. ہم نے شامل ہی نہیں کیا. بزرگ ہمارے سامنے انتظار کرتے ہیں، وہ کہنے نے میرے کولوں لنگ جاندہ ہے، حال انج پوچھتا ہے جویں MBBS ڈاکٹر راتی وارڈ اچ پوچھتا ہے کچھ ہے تو نہیں چاہیے دی، کچھ کھانا تو نہیں، تو ڈاکٹر ہے. ان کو خوشخبری دے، ان کو تسلی دے، ان کو شامل رکھ، ان کو لے کے جا، ان سے مشورہ کر، ان کو شامل کر، ان کے ساتھ لہجہ. میں اپنی والدہ کو کبھی کبھی کہتا تھا اماں جی میں چھیتی کرو پنیاں بناؤنا سے حال آ گیا. وہ کہنے سن پتر ہن کتنے میرے کو باندیاں. تو میں کہتا چلو جی ٹھیک ہے تسی نہیں بنانیاں تو چپ رہنے ہیں. تو میں گھر آتا تو مجھے پھر گھر والے بتاتے ہو بزرگاں نو کڑے کم لایا آئی. تو میں کہتا لیٹے تو نہیں نا، پریشان تو نہیں نا، کام لگے ہوئے ہیں نا. تو پھر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں
وہ بعض چیزوں کا وہ بھی حال کرتے کہ نہیں ہے نہیں بھائی ہے نہیں ایسا پانی یہ صحیح نہیں. یہ آپ اپنے لوگوں کو شامل کرو یار. خوشی اپنے گھر کے اندر ہی تازہ کی جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ اے موبائل نو تھوڑا ٹائم کٹ دیو تے جیاں نو ذرا زیادہ دیو. تھوڑا سا نا اپنوں کے پاس بیٹھو, خوشخبری دو, پیار کرو, محبت کرو. کبھی کوئی شخص کسی وقت تکلیف بھی دے جائے. مجھے بڑی بات یاد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی. ایک آدمی کے پیر پر ان کا پیر آ گیا تو اس بندے نے کہا پندے ہیں, تو ہنس پڑے, فرمانے لگے نہیں نظر آتا ہے مجھے. لوگوں نے کہا جناب وہ تو بے ادبی کر رہا ہے. فرمانے لگے بے ادبی والی بات ہی کوئی نہیں, اس نے بھی سوال پوچھا ہے اندھے ہو, تو میں نے ہنس کے کہہ دیا نہیں نظر آتا ہے. لڑائی والی کون سی بات, سوال پہ لڑ پڑنا کوئی بات ہے؟ میرے ایک دوست ہیں, ایک دن موٹر سائیکل پہ وہ کسی کے ساتھ ٹکر ہو گئی تو وہ بندہ بڑے غصے میں انا ہوئے ہیں. کہتے پا جی انا ہوتا تو پھر موٹر سائیکل تے لانا چلانا. وہ بندہ ہنس پڑا, بجائے لڑائی ہونے کے کہنے لگا ٹھیک ہے جی جاؤ جی صحیح ہو گیا. تو بات تو اتنی سی ہے نا میرے بھائی, آپ خوشیاں بانٹنے لگیں گے تو خوشیاں بٹنے لگ جائیں گی. لیکن جب ہم سوداگری مایوسیوں کی کریں گے معاذ اللہ, پھر اس میں حسن پیدا نہیں ہوگا. اگر آپ طے کر لیں, میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ, کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں. اپنی زندگی میں مزاج شکر کا, شکر سکون پیدا کرتا ہے, شکوہ بے سکونی پیدا کرتا ہے. کچے نہ پڑو یار, تازہ دم رہو. زندگی کو جینا ہے, اور رو کے بھی گزر جائے گی اور ہنس کے بھی گزر جائے گی, تڑپ کے بھی گزر جائے گی. اور نوجوانوں سے کہوں گا تھوڑا کم سونے میں بھی کوئی حرج نہیں, تھوڑا بھاگ بھاگ کے کام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. آپ کو بھی اللہ نے ہمت دی ہے, آپ گاڑی کی سیٹ پر بھی تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلف میں ڈالیں, دوسروں کو تکلیف نہ دیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے میرا مالک قبول فرمائے. اگر کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. وما علینا الا